لڑکا اور آم کا درخت۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی جنگل میں ایک آم کا درخت ہوا کرتا تھا۔ یہ درخت بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کے ساتھ جو پھل لگتے تھے بہت ہی مزے کے تھے۔ ہر کوئی اسے کھانے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس آم کے درخت اور ایک چھوٹے بچے کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ ہمیشہ ہر روز روٹین کے مطابق اس کے پاس آ کر کھیلتا کودتا اور مزے سے آم بھی کھاتا اور خوب باتیں کرتا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا گیا اس کا آنا کم ہو گیا۔ بہت دن گزر گئے مگر یہ بچہ درخت کے پاس نہ آیا۔ اب یہ درخت اپنے دوست سے اداس تھا کہ ایک دن اچانک ایک بڑے لڑکے کے روپ میں وہ سامنے آیا اور اپنے دوست درخت سے باتیں کرنے لگا۔ درخت بولا، دوست اتنے دن تم یہاں کیوں نہیں آئے؟ لڑکا بولا، دوست میرے پاس کھلونے نہیں ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اچھے اچھے کھلونوں سے کھیلوں مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں یہ حاصل کر سکوں۔ فوراً ہی درخت بولا، پیارے دوست پریشان مت ہو، میری ٹہنیوں سے یہ پھل توڑ لو اور جا کر بیچ آؤ اور ان پیسوں سے تم کھلونے لے لو۔ لڑکے نے ویسا ہی کیا اور چلا گیا۔ اب پھر درخت انتظار میں تھا کہ اس کا دوست کیوں نہیں آیا۔ وہ اس وقت کو یاد کرتا اور اداس ہو جاتا جب وہ اور اس کا دوست آپس میں باتیں کرتے، اس کا دوست خوب مزے کرتا اور اس کی شاخوں کے ساتھ جھومتا اور خوب مزے کرتا۔ بہت دن گزر جانے کے بعد ایک آدمی کے روپ میں وہ آتا ہے مگر پھر بھی آم جو اس کا دوست ہوتا ہے اسے پہچان لیتا ہے۔ جب وہ حال وغیرہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ دوست تم اتنی دیر بعد آئے۔ آدمی بولا، کیا کروں دوست، گھر کے کام ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کا دوست درخت بولتا ہے، تم پریشان نہ ہو، لو میری شاخیں کاٹ لو، یہ تنا بھی کاٹ لو اور بازار میں جا کر بیچ آؤ اور پیسے لے آؤ۔ اس آدمی نے کلہاڑے سے اس کا تنا کاٹنے لگا۔ تنا کٹ گیا اور وہ بازار میں اسے بیچ دیا۔ پھر اسی طرح بہت دن گزر گئے مگر وہ دوست نہیں آیا۔ آم کا درخت بہت اداس رہنے لگا جو اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسی طرح کچھ عرصہ بعد ایک بوڑھا شخص جو لکڑی کے سہارے چلتا ہوا وہاں آ پہنچا اور اس کے دوست نے خیریت معلوم کی تو اس نے کہا اب وہ اکیلا رہ گیا ہے اور کہا باقی ٹائم میں تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ درخت اسے کہتا ہے، آ میرے تنے سے لپٹ جا، جو اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا پھر بھی اسے اپنی آغوش میں پناہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور اس کہانی کے بنانے کا مقصد ہمارے والدین بھی بالکل اسی درخت کی مانند ہیں جو ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہمیں کسی چیز سے منع نہیں کرتے، اسی لیے ان کا سایہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔